بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز بچوں، گلستان سعدی کا دیکھیے سبق، اگلا سبق یہاں سے حکایت نمبر 3 چل رہی ہے اور حکایت نمبر 3 کا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آوردہ اند کے سپاہ دشمن بسیار بود۔ آوردہ اند بیان کرتے ہیں۔ آوردن مصدر سے ہے یہ۔ آوردن مصدر کا لغوی معنی آتا ہے لانا۔ آوردہ اند لاتے ہیں یعنی کہ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ آوردہ اند بیان کرتے ہیں کہ سپاہ دشمن، دشمن کے سپاہی بسیار بود بہت تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ دشمن کے سپاہی بہت تھے۔ و اینا اندک، اینا مانے یہ، و اینا اندک اور یہ تھوڑے، اندک مانے تھوڑے، و اینا اندک اور یہ تھوڑے، و جماعت آہنگے گریز کردند، جماعت مانے جماعت گروہ، اور جماعت ایک گروہ، ٹھیک، و جماعت آہنگے گریزت کردند اور ایک گروہ نے بھاگنے کی ٹھانی۔ و جماعت ایک گروہ نے، آہنگ مانے ارادہ کرنا، قصد کرنا، ٹھاننا کسی کام کو، کسی کو اپنے دل میں ٹھان لینا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اسی کو ارادہ بولتے ہیں۔ تو آہنگ کا معنی آتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ گریز کا معنی بھاگنا، کردند کیا، کردن مصدر سے۔ و جماعت آہنگے گریز کردند اور ایک گروہ نے، ایک جماعت نے یا کچھ لوگوں نے بھاگنے کا ارادہ کیا، بھاگنے کا قصد کیا یا بھاگنے کی ٹھانی۔ پسر نعرہ بزد، پسر مانے لڑکا، نعرہ مانے نعرہ، اور بزد مانے مارا، بزد مارا، زدن مصدر سے، زدن مصدر مارنا اور بزد اس نے مارا۔ پسر نعرہ بزد، لڑکے نے نعرہ مارا یعنی کہ نعرہ لگایا۔ و گفت اور کہا، کیا کہا لڑکے نے؟ دیکھو، اے مردہ بکوشید، اے لوگو، مردہ لوگو، مرد کی جمع مردہ، اے لوگو یا اے بہادرو، بکوشید کوشش کرو، کوشید کوشش کرو، اے مردہ بکوشید، اے بہادرو کوشش کرو، تا جامہ زنا نہ پوشید، تا مانے تاکہ، جامہ مانے کپڑا، زنا مانے عورتیں، نہ پوشید نہ پہنو، جامع زنا عورتوں کا کپڑا، تا جامع زنا نہ پوشید، تاکہ عورتوں کا کپڑا نہ پہنو، عورتوں کے کپڑے نہ پہنو۔ سوارا را با گفتن او، سوارا را با گفتن او، تہور زیادہ گشت۔ تو دیکھو یہاں پر سوارا مانے یعنی کہ جو لوگ سوار تھے، جنگ کر رہے تھے، میدان میں تھے، وہ سوارا، اور تہور کا معنی آتا ہے بہادری۔ تہور کا معنی بھی یہاں پر بہادری ہے، ہمت، طاقت کا وہ ہمت، طاقت، بہادری، یہ زیادہ معنی زیادہ، گشت معنی ہو گئی، بہادری زیادہ ہو گئی، بہادری زیادہ ہو گئی۔ تو دیکھو سوارا را، سواروں کو، سواروں کو مطلب جنگ لڑنے والوں کو، سوارا را سواروں کو، بگفتن او اس کے کہنے سے یا اس کی گفتگو سے، جب اس نے نعرہ لگایا اور یہ باتیں کہیں تو دیکھو سوارا را سواروں کو اس کے کہنے سے، بہادری زیادہ گشت زیادہ ہو گئی، سواروں کو اس کے یہ کہنے سے بہادری زیادہ ہو گئی یعنی کہ بہادری بڑھ گئی۔ و با یک بار حملہ کردند اور ایک بار میں حملہ کیا، یک بار مانے ایک بار، با مانے میں، و یک بار ایک بار میں، اور ایک بار میں حملہ کردند حملہ کیا، اور ایک بار میں حملہ کیا۔ سنیدم، سنیدن مصدر سے، شنیدم میں نے سنا، فعل ماضی مطلق صیغہ واحد متکلم، شنیدم کے ہمدرداں، شنیدم کے ہم دراں، روز بر دشمن ظفر یافتند، ظفر یافتند، شنیدم مانے سنا، شنیدم میں نے سنا کہ ہم دراں روز بر دشمن ظفر یافتند، میں نے سنا
کہ انہوں نے دشمنوں پر فتح یافتند پالی یعنی کہ فتح حاصل کر لی۔ سنیدم میں نے سنا، ہمدراں اسی حمد میں یا اسی وقت میں یا اسی روز اسی دن، میں نے سنا کہ اسی روز اسی دن یا اسی روز، ہمدراں روز اسی دن میں نے سنا کہ اسی دن میں بر دشمن پر ظفر مانے کامیابی، یافتند پالی کامیابی پالی، فتح پالی، ظفر کا معنی فتح کامیابی۔ میں نے سنا کہ اسی دن میں دشمن پر فتح پالی کامیابی پالی، پیدر سر و چشم را بابو سید، پیدر مانے باپ، سر مانے سر مانے سر اور چشم مانے آنکھ، را مانے کو بابو سید بوسا دیا۔ بوسیدن مصدر چومنا، اور یہاں بابو سید صیغہ بوسیدن مصدر سے بوسید چوما، صیغہ واحد غائب کا ہے، اور یہ بابو سید فعل امر ہے۔ پدر سر و چشم را بابو سید، باپ نے سر اور آنکھ کو بوسہ دیا، چوما ودر کنار گرفت اور بغلگیر کیا، بغلگیر ہوا یعنی کہ پاس میں کیا یا پاس میں ہوا وہ لڑکا، تو اس لڑکے نے یہ باتیں کہیں، اور اس باتیں کرنے کے بعد میں کہنے کے بعد میں لوگوں میں بہادری بڑھ گئی، تو اسی روز لوگوں کو کامیابی فتح حاصل ہو گئی، تو باپ کا جو عمل تھا، اب باپ کا عمل دیکھیے، باپ کا عمل بیان کر رہے ہیں، باپ کا کیا عمل تھا، باپ کا کیا فعل تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں باپ نے سر اور آنکھ کو بوسہ دیا، چوما ودر کنار گرفت اور بغلگیر ہوا یعنی کہ پاس ہوا، بغل کے پاس ہوا، وہ ہر روز نظر بیش کرد، اور ہر دن، روز مانے دن، اور ہر دن یا ہر روز اس پر افزاں توجہ کی، توجہ بڑھا دی، بیش مانے زیادہ، اور ہر دن اس پر نظر بڑھا دی، نظر زیادہ کر دی یعنی کہ توجہ زیادہ کر دی، توجہ بڑھا دی، اور ہر دن یا ہر روز اس پر توجہ بڑھا دی، توجہ زیادہ کر دی، ولی عہد خیش کرد اور اپنا ولی عہد بنا لیا، مقرر کر لیا، ولی عہد خیش کرد اور اپنا ولی عہد بنا لیا، برادراں حسد بردند، برادرانش حسد بردند، برادر مانے بھائی، برادرانش اس کے بھائی، برادرانش حسد بردند، اس کے بھائیوں نے حسد کیا، برادرانش اس کے بھائیوں نے حسد بردند، حسد لائے یعنی کہ حسد کیا، تو وہی کہہ رہے ہیں برادرانش حسد بردند، اس کے بھائیوں نے حسد کیا، وزہر در طعامش کردند، زہر مانے زہر، در مانے میں، طعام مانے کھانا، طعامش اس کے کھانے میں، وزہر طعامش اور اس کے کھانے میں زہر، کردند کر دیا، ملا دیا، اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، اس کے کھانے میں بھائی کے جو چھوٹا بھائی تھا جس نے سبقت حاصل کر لی تھی، سمجھایا تھا، تو اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ زہر کیوں ملا دیا؟ اس لیے کہ وہ باپ کی نظروں میں قریبی ہو گیا تھا، باپ کو اس نے قریبی کر لیا تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں وزہر طعامش، وزہر در طعامش کردند، اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، خواہرش اس کی بہن، خواہر مانے بہن، خواہرش اس کی بہن، از غرفہ بدید، غرفہ مانے کھڑکی، از غرفہ کھڑکی سے، بدید دیکھا، خواہرش از غرفہ بدید اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھا، دریچہ برہم زدد، دریچہ برہم زد، کھڑکی کھٹکھٹائی یا کھڑکی بجائی، دریچہ کھڑکی، برہم زد ماری، کھٹکھٹائی، کھڑکی کھٹکھٹائی، کھڑکی بجائی، پسر بفراست دریافت، پسر مانے لڑکا، فراست مانے ذہانت، عقل مندی، ہوشیاری، پسر بامانے سے، پسر بفراست لڑکا سمجھداری سے، لڑکا چالاکی سے، دریافت کیا، لڑکے نے چالاکی سے دریافت کیا یا لڑکا چالاکی سے سمجھ گیا،
लड़का जहानत से समझ गया। दस्त अज ताम बाज कशीद, दस्त माने हाथ, अज ताम खाने से, दस्त अज ताम खाने से हाथ, बाज कशीद खींचा, खाने से हाथ खींचा, व गुफ्त और कहा, क्या कहा उसके बाद देखो, मुहालस्त, मुहाल है नामुमकिन है, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। मुहालस्त मुहाल है कि हुनरमंदा बमीरंद, के हुनरमंदा बमीरंद, के हुनरमंद मर जाएं। मुहाल है नामुमकिन है कि हुनरमंद मर जाएं। व बेहुनरा जाए ईशा गिरंद, व बेहुनरा और बेहुनर जाए ईशा उनकी जगह गिरंद ले लें पकड़ लें। मुहाल है नामुमकिन है कि हुनरमंद मर जाएं और बेहुनर उनकी जगह ले लें पकड़ लें, ये चीज़ मुहाल है। तो देखो इस सबक में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बयान किया कि दुश्मन के जब सिपाही ज़्यादा थे तो दुश्मन के सिपाही ज़्यादा होने के बाद साथ साथ दूसरी जो जमात थी जो दुश्मन से लड़ रही थी वो थोड़ी जमात थी। जब थोड़ी जमात थी तो लोगों ने हिम्मत हारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोगों ने हिम्मत हारने की कोशिश की तो बादशाह का जो छोटा लड़का था, जिसको बादशाह इज़्ज़त नहीं देता था, बादशाह कुछ नहीं समझता था कि ये छोटा है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा ये, तो उसने नारा लगाया और लोगों का जोश बढ़ाया, लोगों की हिम्मत बढ़ाई, लोगों की बहादुरी बढ़ाई। जब लोगों की बहादुरी बढ़ गई, समझाया, लोगों की बहादुरी बढ़ गई, तो लोगों ने हमला किया और उसमें हमले में लोग उसी रोज़ कामयाब हो गए। जब कामयाब हो गए तो बाप को ये अदा उसकी पसंद आई, बाप इससे खुश हुआ। खुश होने के बाद में बाप ने उसको अपना वली अहद बना लिया और बाप ने उसको अपने किनारे कर लिया। जब बाप ने उसको अपने किनारे कर लिया तो जो उसके दूसरे भाई थे वो उससे हसद करने लगे कि अब हमारी बाप की नज़रों में यही करीब हो गया, हम दूर हो गए, तो वो हसद करने लगे, उससे हसद रखने लगे और हसद इस तरह का रखने लगे कि उसके खाने तक में उसके भाइयों ने जहर मिला दिया। जब उसके खाने में भी जहर मिला दिया तो उसकी बहन ने ये देख लिया था, ये वाक़या जो उसके भाइयों ने किया था, तो उसकी बहन ने उसको इशारा दे दिया खिड़की बजा करके, तो वो समझ गया, इसलिए कि वो समझदार था, होशियार था, तो जहानत थी उसके पास, ज़हीन था वो, तो जहानत से समझ गया। जब वो जहानत से समझ गया तो उसने खाने से हाथ को खींच लिया, यानी कि खाना नहीं खाया, और उसने कहा कि नामुमकिन है ये बात, क्या कि हुनरमंद मर जाएं और बेहुनर उनकी जगह ले लें। तो उनके इसके जो दूसरे भाई थे उनका यही मतलब था कि ये हुनरमंद है और ये मर जाएगा तो हम इसकी जगह ले लेंगे बादशाह की नज़र में, अपने बाप की नज़र में। इसके बाद शेर देखिए, कस नयायत बज़ेर साया बूम, वरहुमा अज जहाँ शवद मादूम। कस माने शख्स, नयायत नहीं आता, कोई शख्स नहीं आता, बज़ेर साया साये के नीचे, ज़ेर माने नीचे आता ना, तो बज़ेर साया साये के नीचे, बूम माने उल्लू, तो ये कह रहे हैं उल्लू के साये के नीचे कोई शख्स नहीं आता, उल्लू के साये के नीचे कोई शख्स नहीं आता। वरहुमा अज जहाँ शवद मादूम, वर माने और हुमा परिंदा, ये हुमा एक परिंदे का नाम है जो कि बहुत ज़बरदस्त परिंदा होता था देखने भालने के एतबार से भी, तो उसी परिंदे का नाम हुमा है, उसी परिंदे का नाम हुमा है, तो उसी परिंदे को यहाँ पर ज़िक्र किया है, तो वही कह रहे हैं ये मुबारक परिंदा है। और इस परिंदे के बारे में मशहूर तो ये है कि ये जिसके सर पर से गुज़र जाए बादशाह या वज़ीर बन जाता है। ये हुमा परिंदा वो परिंदा है, ये मशहूर है कि अगर हुमा परिंदा जिसके सर पर से गुज़र जाए, जिसके सर के ऊपर से उड़ जाए, तो वो शख्स या तो बादशाह बन जाता है या वज़ीर बन जाता है। हुमा परिंदा ऐसा है, ये कहना चाहे। उसके बाद तर्जुमा देखो, वरहुमा अज जहाँ शवद मादूम, और हुमा परिंदा अज जहाँ दुनिया से शवद मादूम हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, और हुमा परिंदा दुनिया से ख़त्म हो गया। तो कोई शख्स उल्लू के साए के नीचे नहीं आता और हुमा परिंदा दुनिया से मादूम हो गया। पिदर अज़ीं हाल आगाही दांदंद, तो पिदर माने बाप, अज़ीं माने इससे, हाल माने हालत, आगाही आगाह करना, ख़बरदार करना, उसके वो बारे में बताना, क्या ना इस चीज़ से हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं। आगाही दादंद, आगाही दी, यानी कि इस
کو بتایا یا اس کے بارے میں بتایا۔ پدر را ازیں حال آگاہی دادند، باپ کو اس حالت کے بارے میں بتایا، یہ جو حالت اوپر بیان ہوئی اس حالت کے بارے میں بتایا، باپ کو اس کیفیت کے بارے میں بتایا۔ برادرانش را بخواند، برادرانش اس کے بھائی، برادرانش را بخواند اس کے بھائیوں کو بلایا۔ جب باپ کو یہ بات پتہ چلی تو باپ نے اس کے بھائیوں کو بخواند بلایا۔ و گوش مالی بمواجب داد، و گوش مالی، گوش مال کن پکڑی یہ سزا، اور بمواجب سزا کے مطابق، سزا کے مناسبت، یعنی کہ مناسب سزا، جو سزا مناسب ہوتی وہ۔ و گوش مالی بمواجب داد، اور مناسب سزا دی، مناسب کن پکڑی کی مناسب سزا دی۔ پس ہر یکے را از اطراف بلاد حصہ مرضی معین کرد، حصہ مرضی معین کرد۔ تو یہاں سے پس مانے پس ہر یکے را از اطراف بلاد حصہ مرضی معین کرد۔ تو یہاں دیکھو پس مانے پھر یا لہٰذا، پھر یا لہٰذا دونوں معنی لگا سکتے ہیں، تو پھر ہی لگائیں گے تبھی بہتر ہے۔ پھر ہر یکے، ہر ایک، یک مانے ایک اور ہر مانے ہر، ہر یکے ہر ایک، را مانے کو، از اطراف طرف سے، یعنی کہ اس طرف اس طرف جو بولتے ہیں وہی اطراف کی جمع، طرف کی جمع ہے یا اطراف، طرف سے۔ پس پھر ہر ایک طرف سے، یہ دیکھو ترجمہ، پھر ہر ایک طرف سے بلاد حصہ مرضی معین کرد، پھر ہر ایک طرف سے بادشاہ نے، پھر ہر ایک طرف سے بادشاہ کے اطراف میں سے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا۔ حصہ مانے حصہ، مرضی معین، حصہ مرضی یعنی مرضی کا حصہ، مرضی کے مطابق حصہ میں مرضی کا حصہ معین کر دیا۔ پھر بادشاہ نے، پھر بادشاہ کے اطراف میں سے ہر ایک، پھر بادشاہ کے اطراف میں سے ہر ایک کے لیے اس کی پسندیدگی یا اس کی مرضی کے مطابق حصہ معین کر دیا۔ تا فتنہ فرونسست، تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو، یا تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو، یعنی کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ ونزع برخاست، نزع کا معنی ہے جھگڑا، ونزع برخاست، اور جھگڑا، برخاست ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی کہ پچھلی عبارت سے دیکھو، تا فتنہ فرونشست، تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو، فتنہ ختم ہو جائے، ونزع برخاست، اور جھگڑا برخاست ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس کے بعد دیکھو کہ 10 درویش در گلی میں بخش پند، 10 مانے 10، 10 مانے 10، اور درویش یعنی کہ فقیر، اور گلیم مانے آتا ہے کمبل یا کملی، دونوں معنی آتے ہیں اس کے۔ گلیم کے معنی کمبل یا کملی، کمبل یا کملی، اور بخش پند سما جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تو دیکھو کہ 10 درویش کے 10 فقیر در گلی میں، ایک کمبل میں یا ایک کملی میں، بخش پند سما جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کہ 10 فقیر ایک کملی میں سو جاتے ہیں۔ و 2 بادشاہ، اور 2 بادشاہ، در عقلی میں نگنجد، اور 2 بادشاہ، در مانے میں، اور اقلیم مانے دیکھو میں نے ابھی بتایا تمہیں، اقلیم کا معنی ولایت، اقلیم کا معنی یہاں ولایت کے لگاؤ تو بہتر ہے، لیکن ملک کے معنی بھی آتے ہیں، اس کے اقلیم کے معنی ملک کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر ولایت لگا لو تب بھی چل جائے گا، یعنی کہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں وہ 2 بادشاہ، اور 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما پاتے، ایک ملک میں نہیں سماتے،
اور دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سماتے، یا دو بادشاہ ایک ولایت میں نہیں سماتے، مطلب ایک کی بادشاہت میں دوسرا چاہتا ہے کہ سارا ملک میرے حصے میں آ جائے، دوسرا چاہتا ہے ایک چاہتا سارے ملک میرے حصے میں آ جائے، ایک چاہتا دوسرا ملک سارا ملک میرے حصے میں آ جائے۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن بعد فقیروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فقیر ایک ہی کمبلی میں، ایک ہی کمبل میں، چادر میں 10 سما جاتے ہیں، اور دو بادشاہ بھی ایک ملک میں نہیں سما پاتے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس سے۔ اس کے بعد دیکھیے شعر، اس کے بعد قطع کہا، تو قطع کا معنی میں آپ کو بتا چکا۔ دیکھیے نیم نانے گر خورد مرد خدائے، نیم مانے آدھی، نان مانے روٹی، نانے آدھی روٹی، نیم نانے آدھی روٹی، گر مانے اگر، خورد مانے کھانا، خوردن مصدر سے، خوردن مصدر کھانا اور خورد کھاتا ہے، کھائے، خورد کھاتا ہے اور خورد کھائے۔ دیکھو خورد فعل مضارع خورد اور فعل ماضی مطلق آئے گا خورد ہیں، تو دونوں اگر ہم اسے خورد پڑھیں گے تو مضارع کا ترجمہ لگائیں گے، اور اگر خورد پڑھیں گے تو ماضی کا ترجمہ لگائیں گے۔ مرد خدا، خدا کے مرد، یعنی کہ خدا کے بندے۔ تو دیکھو نیم نانے گر خورد مرد خدائے، خدا کا مرد یا خدا کے بندے، مرد خدا یعنی کہ مرد خدا لگا لو، یا مرد خدا یا خدا کے مرد، خدا کے بندے، خدا کے بندے اگر آدھی روٹی کھاتا ہے، خدا کا بندہ خورد کا ترجمہ لگائیں گے، دیکھو مضارع کا، خدا کا بندہ اگر آدھی روٹی کھاتا ہے، بزلے درویشاں کند نیم دیگر، بزلے درویشاں، بزلے درویشاں، تو بزل کا معنی آتا ہے خرچ کرنا، درویش کا معنی جانتے ہی ہیں فقیر، اور درویش کی جمع درویشاں، تو بزل کا معنی خرچ کرنا، بزلے درویشاں کند، دوسری آدھی فقیروں پر خرچ کر دیتا ہے، بزلے درویشاں کند، درویشوں پر یا درویشوں کے لیے کند کرتا ہے، نیم مانے آدھی، دیگر مانے دوسری، دوسری آدھی درویشوں پر خرچ کر دیتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آدھی روٹی کھاتا ہے اور دوسری آدھی روٹی درویشوں پر خرچ کر دیتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ملک عقلی میں بغیرت بادشاہ، ملک عقلی میں بغیرت بادشاہ، ملک عقلی میں اگر بادشاہ ایک ولایت کی یا ایک ملک کی، اگر بادشاہ ایک ملک کی حکومت حاصل کر لیتا ہے، ملک مانے ملک عقلی میں ایک ولایت کی حکومت، ملک مانے بادشاہ، ملک عقلی میں ایک ولایت کی یا ایک ملک کی بادشاہت، ایک ملک کی حکومت، ایک ملک کی حکومت بغیرت لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، بادشاہ بادشاہ بادشاہ، تو وہی دیکھو ملک عقلی میں ایک ملک کی حکومت بغیرت پکڑ لیتا ہے، لے لیتا ہے، بادشاہ بادشاہ بادشاہ، تو دیکھیں ہاتھ لگاؤ بادشاہ سے، بادشاہ ایک ملک کی حکومت لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، ہم چنا در بندے عقلی میں دیگر، ہم چنا اسی طرح، ہم چنا کا معنی اسی طرح، در بندے عقلی میں دیگر، اسی طرح دوسری ولایت کی فکر میں لگا رہتا ہے، ہم چنا اسی طرح، در بندے عقلیم، عقلیم مانے دوسرے، عقلیم دیگر دوسری ولایت یا دوسرے ملک کی، در بند، بند مانے فکر، در بند فکر میں، فکر میں سوچ میں کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، فکر کرے، سوچے اس کے بارے میں، ہم چنا اسی طرح فکر میں، عقلیم دیگر دوسرے ملک کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ بادشاہ کو اگر ایک ملک مل جائے، ایک ملک حاصل ہو جائے، ایک ملک کی حکومت، تو سوچتا ہے کہ دوسرا ملک بھی مل جائے، دوسرے ملک کی بھی فکر میں لگا رہتا ہے کہ وہ مجھے کیسے حاصل ہوگا، وہ مجھے کیسے ملے گا۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس سبق